نحمده ونصلي على رسوله الكريم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عيسى ابن مريم عليه السلام قال إنما الأمور ثلاثة أمر تبين لك رشده فاتبعه وأمر تبين لك غيه فاجتنبه وأمر اختلف فيه فرده إلى عالمه۔ چونکہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم ہے اور محرم کا پہلا دن آج گزر چکا، اسی لیے پہلے سال کے پہلے دن میں وہ پہلی بات کی جائے کہ جو غار حرا میں وحی کے طور پر سب سے پہلے نازل ہوئی، اور وہ تھی علم کی فضیلت، پڑھنے پڑھانے کی اہمیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے جب مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کی تو مشورہ ہوا کہ ایک اسلامی کیلنڈر ترتیب دیا جائے۔ اس سے پہلے عیسوی یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے کیلنڈر اور تاریخیں چل رہی تھی، تو مشورہ ہوا کہ مسلمانوں کے لیے کوئی الگ سا کیلنڈر ترتیب دیا جائے۔ تو اس اسلامی کیلنڈر کا آغاز کس واقعے سے ہو؟ تو غالباً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ اسلام میں ہجرت کو ایک خاص مقام حاصل ہے، اور شروع میں ہجرت کرنا فرض تھا، اور اس زمانے میں مسلمان اور منافق میں پتہ ہجرت سے چلتا تھا۔ جو ہجرت کر لیتا تو وہ پکا مومن ہوتا، اور جو ہجرت میں پس و پیش سے کام لیتا تو گویا کہ وہ منافق ٹھہرتا۔ تو ہجرت کی فضیلت اور اہمیت بہت زیادہ تھی۔ قرآن کریم میں اللہ کریم نے فرمایا وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا، یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا، وہ زمین میں کشادگی پائے گا، اس کا رزق کشادہ ہوگا۔ اور جو اپنے گھر سے ہجرت کے لیے نکلا اور اس کو موت آ گئی تو اس کا اجر اللہ کے ذمے لازم ہو گیا۔ اور ہجرت سے پہلے کے سارے گناہوں کو مٹا ڈالتی ہے، جیسے اسلام پچھلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ توبہ کرنا پچھلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اسی طرح حج کرنا، عمرہ کرنا پچھلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ بالکل اسی طرح ہجرت بھی پہلے والے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ تو اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہجرت سے ہوا۔ جس دن مسلمانوں نے ہجرت کی اس سے کیلنڈر شروع ہوا، اور آج 1443 اس کا پہلا دن تھا۔ میں نے جیسے عرض کیا
کہ غار ہیرا میں سب سے پہلے جو قرآن کی آیات نازل ہوئی، اقرا بسم ربک الذی خلق، اقرا پڑھنے پڑھانے کا حکم ہے، ترغیب دی جا رہی ہے۔ تو یہ جو میں نے آپ کے سامنے روایت پیش کی، عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کام 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ کام جس کا صحیح ہونا واضح ہو، نظر آ رہا ہو، اس کی اتباع کرو، اور دوسرا وہ کام جس کا غلط ہونا نظر آ رہا ہو، اس سے بچو، اور تیسرا کام جس کا حق ہونا یا غلط ہونا واضح نہ ہو، مبہم ہو، مشکوک ہو، تو اس میں علماء سے پوچھو، فردہ الی عالمی، عالم سے پوچھو۔ قرآن کریم میں بھی یوں فرمایا فاسألوا اہل الذکر، علم والوں سے تم یہ پوچھ لینا۔ علم اور علماء کی فضیلت سلف صالحین کی نظر میں لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا، یا بنیا، اے میرے بیٹے، علیک بمجالس العلماء، تم پر لازم ہے علماء کی مجلس اختیار کرنا، واستمع کلام الحکماء، اور حکمت والوں کی باتیں سننا، فإن اللہ یحیی القلب المیت بنور الحکمہ، اس لیے کہ اللہ مردہ دلوں کو حکمت کی باتوں سے یوں زندہ کرتے ہیں، کما یحیی الارض المیتۃ بوابل المطر، جیسے اللہ بارش کے قطروں سے مردہ اور بنجر زمین کو زندہ کرتے ہیں، اسی طرح علم و حکمت کی باتوں سے مردہ دل بھی زندہ ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا، مثل الذی یذکر ربا ومثل الذی لا یذکر ربا کمثل الحی والمیت، اللہ کا ذکر کرنے والا زندہ، اللہ کا ذکر نہ کرنے والا مردہ۔ یعنی دنیا والوں کی نظر میں اگر دل کام کرنا چھوڑ دے، دل کے وال بند ہو جائے، بلاکیج ہو جائے، تو ڈاکٹر کہتا ہے بھائی یہ آدمی مر گیا۔ لیکن اللہ والوں کی نظر میں، اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اور قرآن کی نظر میں، جس کے دل میں علم اور ذکر نہیں، حکمت کی باتیں نہیں، یہ دل اللہ کے ہاں مردہ ہو چکا ہے۔ اس پیمانے پر، اس ترازو پر، اس کسوٹی اور معیار پر اگر ہم اپنے دلوں کو پرکھیں گے، ویریفائی کریں گے، تو شاید ہم میں سے بہت سو کے دل مردہ نظر آئیں گے۔ یہی وجہ تھی کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص آ کر کہنے لگا، حضرت دعا فرما دیجئے، میرا دل سو چکا ہے، تاکہ یہ بیدار ہو جائے۔ حضرت نے پوچھا کیسے سو چکا ہے؟ وہ کہنے لگا، قرآن سنتا ہوں اثر نہیں ہوتا، حدیث سنتا ہوں دل نرم نہیں ہوتا، قبر آخرت کی بات سنتا ہوں رقت طاری نہیں ہوتی۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، پھر یوں نہ کہو کہ دل سو چکا ہے، یوں کہو دل مردہ ہو چکا ہے۔ دل بینا بیگر خدا سے طلب، کہ آنکھوں کا نور دل کا نور نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ موت الف عابد اہون من موت عالم،
کہ 1000 عبادت کرنے والے مر جائے، یہ آسان ہے، ایک عالم دنیا سے چلا جائے یہ نقصان کی بات ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے، 1000 عابدوں کا، عبادت کرنے والوں کا، گناہگاروں کا نہیں، 1000 عبادت کرنے والوں کا مر جانا آسان ہے، ایک عالم کی موت مشکل ہے، اسی لیے کہ وہ ان 1000 لوگوں کو حلال اور حرام بتا رہا تھا، جائز اور ناجائز بتا رہا تھا، پاک اور ناپاک بتا رہا تھا، صحیح اور غلط بتا رہا تھا، حق اور باطل بتا رہا تھا، ایمان اور کفر بتا رہا تھا، جنت اور جہنم بتا رہا تھا، سنت اور بدعت بتا رہا تھا، تو اس ایک عالم کی موت یہ نقصان کی بات ہے۔ اسی لیے کہا موت العالمی موت العالم، عالم کا مر جانا پورے عالم کا مر جانا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نوجوانوں کو علم حاصل کرتے ہوئے دیکھتے تو فرماتے مرحبا بکم، خوش آمدید، ویلکم، استقبال کرتے، یعنی طالب علموں کا استقبال، مرحبا بکم ینابیع الحکمہ ومصابیح الظلم خلقان الثیاب جدد القلوب حلس البیوت ریحان کل قبیلہ۔ آپ صحابی کے الفاظ پر غور کریں تو دل حیران رہ جائے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں افقہ الصحابہ، صحابہ میں سب سے زیادہ فقیہ اور دین کی سمجھ رکھنے والا، وہ ابن مسعود جس کی پتلی پنڈلیوں کو دیکھ کر جب کچھ لوگ مسکرائے تو آقا فرمانے لگے اس کی پنڈلیوں کے باریک اور پتلے ہونے پر مسکرانے والوں، اگر یہ پنڈلیاں قیامت کے دن ترازو میں رکھ دی جائے تو احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہے۔ علم کا برتن، علم کا بھرا ہوا برتن ابن مسعود، اس ابن مسعود کا طلباء کے بارے میں، علم حاصل کرنے والوں کے بارے میں الفاظ خوش آمدید ہو تمہیں، تم حکمت کے چشمے ہو، تم اندھیری رات میں چراغ ہو، تمہارے کپڑے پرانے اور بوسیدہ ہیں لیکن دل تمہارے چمکدار اور نئے ہیں، تم اپنے گھروں میں قید رہتے ہو لیکن تم ہر قبیلے کے لیے خوشبو ہو۔ اسی طرح حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے لَأَنْ أَتَعَلَّمَ مَسْأَلَةً أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ قِيَامِ لَيْلَةٍ، کہ میں ایک مسئلہ سیکھ لوں ساری رات عبادت کرنے سے مجھے زیادہ پسند ہے۔ بھائی ساری رات عبادت کرنا کتنا مشکل کام ہے، ساری رات فیس بک کو دیکھنا یہ آسان ہے، ساری رات یوٹیوب پر ویڈیوز دیکھنا یہ آسان ہے، ساری رات اسکرین کے سامنے بیٹھ کر میچ دیکھنا یہ آسان ہے، ساری رات تاش کے پتے کھیل کر گزار دینا یہ آسان ہے، ساری رات ہوٹل اور فٹ پاتھ پر بیٹھ کر گپ شپ لگانا یہ آسان ہے، ساری رات اپنے حجروں میں اور ڈھیروں میں گپ لگانا یہ آسان ہے، لیکن ساری رات عبادت کرنا مشکل ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں ساری رات عبادت کروں، اس سے مجھے یہ پسند ہے کہ ایک مسئلہ سیکھ لوں۔ آگے
ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے لباب من العلم، علم کا ایک باب سیکھ لینا احب الی من 1000 رکعت تطوعا، 1000 رکعت نفل پڑھنے سے افضل ہے۔ بھائی ہمارے تبلیغی ساتھی بھی کہتے ہیں، فضائل اعمال میں بھی ہے، ایک آیت سیکھنے پر کتنا ثواب ملتا ہے؟ 100 رکعت کا، اور دین کا ایک باب سیکھنے پر کیا ملتا ہے؟ 1000 رکعت کا۔ میں جو آپ کو بتا رہا ہوں حضرت ابو دردہ کا قول کہ ایک مسئلہ سیکھنا ساری رات قیام سے افضل ہے، حضرت ابو ذر غفاری اور ابو ہریرہ کا قول کہ علم کا ایک باب سیکھنا 1000 رکعت نفل سے افضل ہے۔ تو آیا اس پر ہم عمل کتنا کر رہے ہیں؟ آیا ہم روزانہ ایک مسئلہ سیکھتے ہیں؟ آیا ہم دین کا ایک باب سیکھتے ہیں؟ آیا 24 گھنٹے میں ہم 15 منٹ کسی قاری کے پاس بیٹھتے ہیں کہ میری تجوید درست ہو جائے، مجھے ایک حدیث یاد کرا دو، مجھے ایک مسنون دعا عربی میں آ جائے، اگر دعا آتی ہے اس کا ترجمہ آ جائے، اگر حدیث یاد ہے اس کا ترجمہ آ جائے، اگر حدیث یاد ہے تو اس میں میری غلطیوں کی اصلاح ہو جائے، میں جنازے کی نماز پڑھتا ہوں اس جنازے میں جو پڑھا جا رہا ہے اس کا مجھے مطلب آ جائے، جو دعائے قنوت میں پڑھتا ہوں اس کا مجھے ترجمہ آ جائے، جو اتحیات میں تشہد میں پڑھتا ہوں اس کا مجھے ترجمہ آ جائے، جو درود شریف پڑھتا ہوں اس کا ترجمہ آ جائے، نماز سے پہلے اگر میں اردو میں نیت کرتا ہوں تو عربی میں مجھے نیت آ جائے، وضو میں جو دعائیں ہیں وہ بھی یاد ہو، اس کا ترجمہ بھی یاد ہو جائے۔ سچ بتاؤ 50-60 سال گزر گئے، توجہ ہی نہیں اس طرف، بتاتے تو ہیں زبان سے لیکن عملاً اس کو کون کر رہا ہے؟ 40 سال پہلے بھی ہمیں کوئی حدیث نہیں آتی تھی، 40 سال بعد بھی نہیں آتی، 40 سال پہلے بھی نماز میں پڑھی جانے والی آیات اور دعاؤں کا مطلب نہیں آتا تھا، بوڑھا ہو کے قبر کے کنارے ہیں اب بھی نہیں آتا ہے، کہتے جی علم بہت اچھی چیز ہے، بڑی فضیلت ہے علم کی۔ بھئی یہ کس کے لیے فضیلت ہے؟ یہ آپ کے اور میرے لیے، علم سے بڑھیا کوئی چیز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی آئے، ایک کتاب لکھی ہے ڈاکٹر ابو غدہ عبد الفتاح رحمۃ اللہ علیہ نے، عرب کے بہت بڑے عالم ہیں، اس کتاب کا نام ہے الرسول المعلم و اسالیبہ فی التعلیم۔ اس میں پہلی حدیث انہوں نے نقل کی کہ آقا مسجد نبوی آئے تو 2 حلقے لگے ہوئے تھے، ایک ادھر ایک ادھر، ایک حلقہ دعا مانگ رہا تھا، ذکر کر رہا تھا، غور اور فکر کر رہا تھا، اور دوسرا حلقہ یتعلمون و یعلمون، سیکھنے سکھانے میں لگا ہوا تھا، ایک استاد بن کر باقی سب شاگرد بن کر بیٹھے۔ گاؤں میں، پنجاب میں، KPK میں ابھی بھی جب درس ہوتا ہے نا تو وہ سب اپنا ڈیسک اور قرآن لے کر سامنے بیٹھتے طالب علموں کی طرح، اور باقاعدہ ان کو ترجمہ پڑھایا جاتا ہے، پھر ان سے سنا جاتا ہے۔ اصل تو یہ کہ ہم ایسے حلقے لگائیں کہ استاد کی طرح پوچھا جا رہا ہو اور آپ جواب دے رہے ہو۔ تو ایک حلقہ سیکھنے سکھانے میں مصروف تھا، آقا نے دونوں کو یوں دیکھا، فرمایا کل علی خیر، دونوں حلقے خیر پر ہیں، لیکن آپ نے فرمایا انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ یہ فرماتے ہوئے آپ اس حلقے میں بیٹھے جو سیکھنے سکھانے میں مصروف تھا۔ خیرکم، تم میں سب سے بہتر،
من وہ تعلم القرآن جو قرآن سیکھے، جو قرآن پڑھے نہیں۔ الفاظ پہ غور کرو، قرآن پڑھنا ثواب کا کام ہے، قرآن کا سننا ثواب کا کام ہے، قرآن کا سمجھنا ثواب کا کام ہے، لیکن حدیث کے الفاظ سب سے بہتر جو قرآن سیکھے اور پھر سکھلائے، سن رہا ہو سنا رہا ہو، پڑھ رہا ہو پڑھا رہا ہو، قواعد بتا رہا ہو، تجوید بتا رہا ہو، تلفظ اور مخارج بتا رہا ہو۔ میں اکثر یہ مثال دیتا ہوں، جب کوئی بڑا آدمی انٹرویو دیتا ہے تو اس سے پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ کہتے جی میں نے اپنے گاؤں میں پرائمری تک پڑھا، پھر میں شہر آ گیا، وہاں میں نے میٹرک کیا، پھر وہاں سے میں اسلام آباد چلا گیا، فلاں کالج سے میں نے انٹر یا ایف ایس سی کیا، پھر اس کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر چلا گیا۔ یہ کہتے ہیں یا نہیں؟ اعلیٰ تعلیم کے لیے، ہائر ایجوکیشن کے لیے باہر چلا گیا۔ آپ مجھے بتاؤ اعلیٰ تعلیم وہ ہے یا یہ ہے؟ ہم اس تعلیم کی افادیت، اہمیت، ویلیو اور حیثیت کا انکار نہیں کر رہے ہیں، لیکن مسلمان کی زبان پر یہ جملہ کہ انگریز کی تعلیم کو اعلیٰ تعلیم کہیں، یہ بالکل زیب نہیں دیتا۔ جو قرآن پڑھ رہا ہے، جس کا بچہ قرآن پڑھ رہا ہے، وہ آج سے کہے کہ میرا بچہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ مسجد میں اور مدرسے میں اعلیٰ تعلیم دی جا رہی ہے، اور اعلیٰ تعلیم والوں کو ہم کیا دے رہے ہیں؟ اکثر مدرسوں میں فیس نہیں ہوتی ہے، جہاں ہوتی ہے تو لوگ بڑی مشکلوں سے 100-200 روپے دیتے ہیں، اور اسی کا بچہ اگر اسکول میں پڑھ رہا ہے تو 2000 روپے 3000 مہینہ دے رہا ہے، وین کی الگ دے رہا ہے، سیمیسٹر کی الگ دے رہا ہے، سلیبس کی الگ دے رہا ہے، ہاں، اور جو ہے نا کورس کی الگ دے رہا ہے، اور ایڈمیشن فیس الگ دے رہا ہے۔ اہمیت ہمارے دلوں میں نہیں ہے۔ اچھا، پھر اپنے بچے کو داخل کرانے کے لیے مدرسے نہیں جاتے، اپنے بچے کی ریپوٹیشن اور پروگریس معلوم کرنے کے لیے اسکول میں تو 2 دفعہ جاتے ہیں، ٹیچر پیرنٹس میٹنگ ہے، نہیں جائیں گے تو گریڈ کم ہو جائے گا، نمبر کم ملیں گے، اس کے بھی نمبر ہوتے ہیں۔ آیا یہ فکر ہمیں دینی تعلیم کے لیے ہے؟ بچے نے بس جیسا تیسا کر کے ناظرہ پڑھ لیا، 4 دیگیں ہم نے پکوائی اور ہار پہنائے اور چلو بھائی ہماری ڈیوٹی پوری ہو گئی۔ نہیں، آپ اس کو حافظ بناؤ۔ پرائمری کرا کے آپ ہار نہیں پہناتے ہو۔ آج تک مجھے بتاؤ کہ میرے بیٹے نے پرائمری کر لیا ہے الک دیگو نراڑی، ایسا کوئی کرتا ہے؟ میں نے تو نہیں سنا ہے۔ مڈل 8ویں کے بعد کوئی ایسا کرتا ہے؟ میٹرک کے بعد کرتا ہے؟ بولتے اور پڑھو، پرائمری کیا ہے مڈل کرو، مڈل کیا ہے میٹرک کرو، میٹرک والے تو جھاڑو مارتے، انٹر کرو، گریجویشن کرو، ماسٹر کرو، پی ایچ ڈی کرو، ایم بی اے کرو، ہاں ایم کام کرو، اور جو ہے نا وہ لائر بن جاؤ، ایل ایل بی کے بعد ایم ایل بی کرو، اس میں تو آگے بڑھ۔ ادھر قرآن ناظرہ پڑھا وہ بھی غلط سلط، آخری سورت جب ختم والے دن بچہ پڑھ رہا ہے وہ بھی غلط، ہار پہنائے، دیگے بنائی، بچی میں تورا اکڑا، بس ختم۔ نہیں، آپ اس کو حافظ بناؤ، پھر اس کو عالم بناؤ، پھر اس کو مفتی بناؤ، یعنی کم از کم ہر گھر میں ایک عالم تو ہو، ایک حافظ تو ہو، ایک عورت تو عالمہ ہو۔ ہر آدمی اپنے گھر میں دیکھ لے، اگر ہے تو شکر ادا کرے، نہیں ہے تو فکر کرے، نہیں ہے تو فکر کرے۔
یہ اتنے اقوال ہیں کہ اگر میں علم کے فضائل پر صحابہ کے اقوال بیان کروں تو یقیناً رات ڈل جائے گی۔ میرے محترم دوستو، یہ جو نیا سال شروع ہوا ہے اس میں آج ہم نے عزم کرنا ہے، ہم نے خود بھی کسی نہ کسی درجے میں طالب علم بننا ہے، علم کو حاصل کرنا ہے۔ ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بتا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں العالم اعظم اجرا، کہ ایک عالم کو روزہ رکھنے والے سے، جو ہمیشہ روزہ رکھے، اس سے بھی زیادہ اجر ملتا ہے۔ القائم، ساری رات عبادت کرنے والے سے بھی زیادہ اجر ملتا ہے۔ الغازی فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کر کے لوٹنے والے سے بھی زیادہ اجر ملتا ہے۔ اور ایک عجیب روایت فرمایا، اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ یہ جو شہید ہوتا ہے اس کا جو خون ہوتا ہے وہ خون زیادہ قیمتی ہے یا عالم سیاہی سے جو کتاب لکھتا ہے اس کی سیاہی زیادہ قیمتی ہے؟ اس میں اختلاف ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں شہید کے خون کا قطرہ بہت اونچا ہے، وہ قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، مغفرت کا اعلان پہلے ہوتا ہے۔ لیکن بعض علماء نے کہا نہیں، یہ جو عالم کتاب لکھتا ہے، آج کے زمانے میں اگر وہ ٹائپ کرتا ہے یا موبائل پر میسج کرتا ہے یا واٹس ایپ گروپ میں دینی مسائل بتاتا ہے، تو کہا عالم کی یہ سیاہی شہید کے خون سے افضل ہے۔ اور صرف اس بات پر علماء کا اختلاف ہو جانا یہ بھی علم کی فضیلت ہے۔ اتنی بڑی سعادت سے، اتنی بڑی فضیلت سے اتنا بڑا مجمع اگر محروم ہے تو ہمیں احساس کیوں نہیں ہو رہا؟ اللہ ہم سب کو احساس ندامت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب اغفر وارحم انک انت الاعز الاکرم۔ اللہم آت نفسی تقواها انت مولاها وخیر من زکاها۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔